آپ نے جو ہے جو وہیکل جو لگژری گاڑیاں تھیں کیوں آپ نے امپورٹ کی؟ وہاں سے ڈالر کہاں سے آئے؟ 77 رکنی 78 رکنی کابینہ کر کیا رہی ہے مجھے بتائیں؟ قوم سے قربانی مانگتے ہیں آپ، ججز قربانی دیتے ہیں، جرنیل قربانی دیتے ہیں، بیوروکریٹس قربانی دیتے ہیں، وزراء اور مشیر قربانی دیتے ہیں، اپنی عیاشیاں کوئی کم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ کیوں لگژری گاڑیاں 175 کی کتنی ابھی 178 گاڑیاں آپ نے جو ہے جو وہیکل جو لگژری گاڑیاں تھیں کیوں آپ نے امپورٹ کی؟ وہاں سے ڈالر کہاں سے آئے؟ وہ ڈالر دینے کے لیے ہیں آپ کے پاس، اور پاکستان کی معیشت کے لیے آپ کے پاس ڈالر نہیں ہے۔ 77 رکنی 78 رکنی کابینہ کر کیا رہی ہے مجھے بتائیں؟ عوام کے اوپر ایک سانپ بن کر ناک بن کر بیٹھے ہوئے ہیں یہ لوگ، لوٹ مار کر رہے ہیں۔ ہر منسٹری کا آپ دیکھیں کتنی گاڑیاں چلتی ہیں، کتنا پیٹرول چلتا ہے، کتنا ڈیزل کھاتے ہیں یہ، اور اس کے نتیجے میں یہ سب ڈالر دے کر آپ امپورٹ کرتے ہیں نا پیٹرول۔ تو آپ اگر ان وزراء، مشیروں، ایم این ایز، ایم پی ایز اور میں کہتا ہوں ججز، ان کو بھی جو ہے وہ قربانی دینی ہوگی۔ قوم سے قربانی مانگتے ہیں آپ، 35 روپے پیٹرول کی قیمت بڑھا دیتے ہیں، ججز قربانی دیتے ہیں، جرنیل قربانی دیتے ہیں، بیوروکریٹس قربانی دیتے ہیں، وزراء اور مشیر قربانی دیتے ہیں۔ جو اشرافیہ طبقہ ہے وہ قربانی دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ قوم کو نچوڑے جاؤ، تو اس طرح تو قوم نہیں کھڑی ہوتی ہے۔ آپ کہتے ہیں کہ ریمیٹنس میں ہمارا بہت بڑا انحصار ہے، لیکن آپ بیرون ملک پاکستانیوں کو دے کون سا پاکستان رہے ہیں؟ کون سا اعتماد دے رہے ہیں؟ تو یہ حکومتیں وہ اعتماد دینے میں ناکام ہو گئی ہیں بری طرح۔ انہیں اپنی ناکامی کا اعتراف کرنا چاہیے اور بتانا چاہیے کہ 75 سال میں ان ظالموں نے جو بدل کر، یہ دیکھیں آج جو آپ کو وزیر ملیں گے وہ پچھلی گورنمنٹس میں بھی تھے، اس سے پچھلی میں بھی تھے، اس سے پچھلی میں بھی تھے۔ خاندان بدل جاتے ہیں، باپ کے بجائے بیٹا آ جاتا ہے، بیٹے کے بجائے تایا آ جاتا ہے، تائے کے بجائے بھتیجا آ جاتا ہے، وہی خاندان ہے، ہر پولیٹیکل پارٹی میں ہوتے ہیں۔ پھر میں اس کو سپورٹ کروں گا کہ جاگیروں پہ ٹیکس نہیں لگتا، یوٹیلائز نہیں ہو رہی ہیں ہماری زمینیں لیکن ان پہ ٹیکس نہیں لگایا جاتا، سبسڈی دی جاتی ہے۔ ہماری جو ڈومیسٹک اور انڈسٹریل جو الیکٹریسٹی ہے اس پہ سبسڈی نہیں ہوگی، لیکن ٹیوب ویل پہ جن کے رقبے بڑے بڑے ہیں ان پر سبسڈی دی جاتی ہے۔ کیوں؟ یہ پیسے ان کو کیوں دیے جا رہے ہیں جاگیرداروں کو؟ اس لیے کہ یہی جاگیردار اسمبلیوں میں الیکٹیبل کی صورت میں موجود ہیں اور ہر پارٹی میں ہوتے ہیں، کیا پی ٹی آئی، کیا نون لیگ اور کیا پیپلز پارٹی، ہر پارٹی میں یہ جاگیردار بیٹھا ہوتا ہے، یہ اپنے خلاف کوئی فیصلہ نہیں ہونے دیتا۔ انڈسٹری سفر کرتی ہے، عوام سفر کرتے ہیں، اس لیے عوام کو بھی اٹھ کر کھڑا ہونا پڑے گا اور جینوئن لیڈرشپ میں کھڑا ہونا پڑے گا۔ دھوکے میں نہ آئیں، یہ دھوکہ دینے والے، ان کا عام ہم لوگوں سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ آپ کسی بھی پارٹی کے لیڈرشپ کو دیکھ لیں، اس کے دائیں بائیں کون لوگ ہوتے ہیں، ان کا عام لوگوں سے کیا تعلق ہے؟ ان کو عام لوگوں کے مسئلے کا پتہ ہی نہیں ہے، اور اس کے نتیجے میں عام جو کروڑوں انسان ہیں وہ سفر کر رہے ہیں۔